اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ. قرآن آسان ہے. مفتی اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ شاہد وقار، پروڈیوسر اظہر نیاز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 77 سے لے کر 135 تک، یعنی آخری سورت تک ترجمہ ہو چکا تھا. آج اس کی تشریح کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پاک پیغمبر نے فرمایا، جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اس کو نیا کرو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 100 بار صبح و شام پڑھو. اس حال میں اٹھو گے قیامت کے دن کہ آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اللہ رب العزت نے ہمارے جنت میں داخلے کے لیے بہانے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہم عمل کریں تو ایک کلمے کی کثرت، دوسری بات اذکروا حازم اللذات، اس چیز کا تذکرہ خوب خوب بار بار کرو جو لذتوں کو توڑ کے رکھتی ہے. وہ کیا ہے؟ الموت، موت کا تذکرہ. میرے والد صاحب رحمہ اللہ اپنے کفن کو کپڑوں کے اوپر رکھتے تھے. صندوق میں جو کپڑے ہوتے تھے اس میں بالکل اوپر کفن کو رکھتے تھے. جب ہم اس کفن کو نیچے رکھتے وہ غصہ فرماتے. تو موت کو یاد رکھو. بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو کفن ہے، کپڑا ہے، وہ بازار میں آ چکا ہے اور آپ اس کو پہنیں گے، تیار ہے وہ، لیکن آپ کو پتہ نہیں. یہ دین کے تذکرے سنا کرو. دنیا ہے، فحاشی بھی ہے کا دور ہے، آپ سب کو پتہ ہے. ہر طرف سے، خصوصاً میڈیا کے ذریعے سے، ہر طریقے سے آپ کو فحاش اور بے حیا بنایا جا رہا ہے. پاک رب پاک کلام میں شیطان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے والدین کا دشمن ہے، یہ تم سے کپڑے اترواتا ہے. یہ پاک رب فرماتے ہیں تمہیں ننگا کرتا ہے جس طرح تمہارے والدین کو ننگا کیا. تو دیکھو نا، آپ افغانستان اور فاٹا ایریاز میں دیکھیں، وہاں عورتوں کے کپڑے 15 گز، آگے آتے جائیے تو 5 گز، پوش ایریا میں آپ آئیں تو وہاں پر 4 گز، اور پھر آپ یورپ امریکہ چلے جائیں تو 1.5 گز اور 1 گز پورا جوڑا. کیوں؟ یہ شیطان ہم کو ننگا کرتا ہے. پاک رب فرماتے ہیں فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بناؤ اور پاک رب کے حکم اور پاک نبی کے پاک نورانی طریقے پر چلو اور غیروں کے طریقوں پر، شیطان کے وسوسوں پر نہ چلو. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے. میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر
تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ اللہ کے حکم پر چلو، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہے؟ پتہ ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اوپر سے مصیبت آتی ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ تو آج سورہ طٰہٰ آپ کی مکمل ہو گئی، ترجمہ ہو چکا ہے، تشریح ابھی چلے گی آپ حضرات کے سامنے۔ تو یہ دین کے تذکرے سنا کرو اور غور سے سنو اور عمل کی نیت سے سنو، اللہ کے حکم پر چلو، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلو، 5 وقت نماز پڑھو، شرعی پردہ کرو، گانے بجانے کے آلات کو چھوڑ دو، روزانہ قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے لیٹے، مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اور رات کو سوچتے سوچتے اللہ کا ذکر کریں، درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، صبح شام 100 بار پڑھیں، صبح سورہ یاسین، سورہ مزمل، رات کو سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، یہ پڑھا کریں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان کا ٹائم ٹیبل آپ کا ہے، دین کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ استغفر اللہ، بس دنیا دنیا دنیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ بچے اسکول نہ جائے 3 دن، یا ملازمت پر یا دکان پر، قیامت آ جاتی ہے گھر میں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات کے سامنے سورہ طٰہٰ مکمل ہو چکی ہے۔ پاک رب نے فرمایا کہ فرعونی سارے غرق ہو گئے، غشیہم ما غشیہم، ان کو پانی نے ڈھانپ لیا۔ کس طرح ڈھانپا؟ ہو کس چیز نے ڈھانپا؟ یہ ما غشیہم، یہ زبردست قسم کا سیلاب تھا، یہ بحیر قلزم تھا، دریائے نیل نہیں تھا۔ اور یہاں پر ایک جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے، 2 باتیں بہت قابل غور ہے یہاں پر، کہ پاک رب نے اس کلام میں فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو شرک سے منع کیا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن میں ہے۔ ایک اور نقطہ بھی ہے بہت اہم، میں آپ کو سناتا ہوں۔ شرک سے ان کو بچایا، محنت کی، شور مچایا، لیکن وہ شرک سے باز نہیں آئے، وہ خفا بھی ہوئے۔ یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ جبکہ بائبل جو ہے اس کا خروج جو باب ہے، یہودیوں کی کتاب، اس کے آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اس میں لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی شرک کیا اور بچڑے کے سامنے جھکے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اگرچہ نبی شرک سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی کتابیں نہیں۔ دوسری جو بات یہاں پر موجود ہے، اور آپ سارے ساتھی فوراً اسی وقت آپ حیران ہو جائیں گے، وہ یہ بات آپ کے دماغ میں ہے، پنجاب، KP کے ہر جگہ یہ مشہور ہے کہ عورت نے مرد کو گمراہ کیا، خراب کیا اور جنت سے نکالا۔ یہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایک دوسرے کو یہ جھگڑے میں بھی کہتے ہیں، تم عورت ہی کی وجہ سے تو ہم برباد ہو گئے، جنت سے نکلے، لوگ کہتے ہیں یہ آج بھی۔ سنو، قرآن میں یہ بات نہیں ہے، یہ بات تورات انجیل میں ہے۔ ہاں، جس طرح ان پر شرک کا الزام لگایا حضرت ہارون علیہ السلام پر، اس طرح یہ بات بھی تورات انجیل میں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ فوسوس لہما، دونوں کو وسوسہ ڈالا، فازلہما، دونوں کو ڈگمگایا، ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں سے کپڑے اتارے، فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ قرآن نے تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا، دونوں کو، دونوں دونوں دونوں، تو دونوں جو ہے نا کوتاہی پر ہیں، اور صرف حوا علیہ السلام نے یہ کوتاہی کی، ایسی بات نہیں۔ پاک رب کی کیا شان ہے، کیا انداز ہے۔ دیکھو، ایک نئی بات آپ کے ذہن میں آ گئی، تو یہ حضرت حوا علیہ السلام پر الزام ہے۔ تو یہ بات تورات انجیل میں ہے، پاک رب کے پاک کلام میں دونوں کو پکڑا گیا ہے۔ یہاں پر آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی؟ سوال نہ، آدم علیہ السلام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے، اور جو آدمی بھول جاتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ ولم نجد لہ عزما، پاک رب فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا کوئی عزم اور قصد نہیں تھا۔ یہاں پر ایک اور جو عظیم بات ہے اور عجیب بات ہے، اور اس کو آپ سمجھیں، اور وہ بھی ہمارے اندر غلط مشہور ہے، کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، تو شیطان کیوں گمراہ ہوا؟ اسی قرآن میں ہے، اے شیطان ما لک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے آپ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ قرآن میں۔
تو فرشتوں کو بھی حکم تھا، جنات کو بھی حکم تھا، اور ابلیس نہ مانا۔ لوگ پھر پوچھتے ہیں بھائی ابلیس کو کس چیز نے گمراہ کیا، جبکہ اس شیطان کے لیے تو شیطان نہیں ہوتا ہے؟ تو جواب یہ کہ شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے، نفس نے اس کو گمراہ کر دیا اور تکبر میں مبتلا کر دیا، اور جو آدمی متکبر ہوتا ہے وہ جہنم میں پڑا رہے گا، بخاری شریف، اور قاتل اور خودکشی کرنے والا نکل جائے گا، پوری دنیا نکل جائے گی، متکبر اندر بیٹھا ہوگا۔ اللہ اکبر، سب کو جہنم سے نکال دو، ایک دن اعلان ہوگا الا من کان فی قلبی حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، اس کو چھوڑو، باقی سب کو نکال۔ اللہ ہم سب کو سمجھتا۔ تو شیطان تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوا، اور بخاری شریف میں اعلان ہوگا کہ سب کو نکالو، جس کے دل میں تکبر ہے اس کو مت نکالو، باقی سب کو کیا کر دو، نکال دو۔ اگلی جو بات ہے، آخری بات، وہ یہ ہے کہ پاک رب نے پاک نبی کو فرمایا کہ صبر کرو۔ مکے میں زیادہ یہی حکم تھا کہ صبر کرو اور اعراض کر لو، اور ان سے مت لڑو، ان سے مت الجھو۔ لیکن جب مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر جہاد کا حکم آیا، تو یہ حکم پھر تبدیل ہو گیا۔ بہرحال پاک رب نے پاک کلام میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ آپ کی پوری دنیا مخالف ہو جائے، یا ایک فرد یا کچھ افراد یا گھرانہ، اگر آپ کے اندر دو صفات موجود ہیں، کوئی آپ کے خلاف سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک تقوی، تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ نمبر دو صبر، پوری دنیا میں جو مشکل کام ہے وہ تین ہیں۔ نمبر ایک فجر کی نماز، دو تہجد، تین جہاد۔ یہ مشکل ہے۔ ان تینوں سے مشکل جو چیز ہے وہ ہے صبر۔ صبر سے ایک مشکل چیز ہے، اس کے بعد کوئی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہے، وہ ہے اخلاص، ایمان، یقین۔ اخلاص، ایمان، یقین۔ پاک نبی نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ نے دو چیزیں کم اتاری ہیں۔ نمبر ایک ایمان کم ہے، دو اخلاق یعنی صبر۔ یہ حدیث ہے۔ قیامت کے دن نیک اعمال کے ترازو میں جو بھاری اعمال ہوں گے وہ دو ہوں گے، صبر اور اخلاق اور ایمان۔ اللہ نے اخلاق بھی کم اتارا ہے، یعنی صبر بھی کم اتارا ہے، ایمان کو بھی کم اتارا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لو کان عند ابن آدم قدر شعیرۃ من ایمان لمشال الماء، اگر رائی کے دانے کے برابر آدم علیہ السلام کی اولاد کے پاس مضبوط ایمان آ جائے، زمین کیا یہ پانی پر پھرے گا۔ ایمان کی بہت کمی ہے، یقین کی، اخلاص کی۔ اللہ ہم سب کو یقین، ایمان اور اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوت۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے۔ ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ شاہد وقار، پروڈیوسر اظہر نیاز، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔